ہوگی سماعتوں کی نظر، اور اس خوبصورت اور عمدہ سماعتوں کی نظر جو سوائے علی کی کسی اور کو مانتی نہیں۔ پہلا جملہ کہنے لگا وہ دیکھتا ہوں کہ معراج پر علی سے محمد کی ملاقات کروانی ہے یا طور پر سے جناب کچھ کر دینا۔ اب یہ آپ کا ہاتھ میں ہے کہ پہلے جملے کو کیسے وصول کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب علی اکبر بادشاہ کی مجلس ہے اور علی اکبر کا تابوت نکلے گا، تو موضوع صحبت بھی جناب علی اکبر ہے، یعنی کہ بڑا علی۔ اکبر کا مطلب ہے بڑا، اکبر کا مطلب ہے بڑا۔ اچھا، اکبر کے مطلب وہی ہے اور علی کے بھی مطلب وہی ہے، بڑا۔ اب دیکھیے گا کیا خوبصورت اور کیا کھلا ہوا جملہ ہے، اور اللہ کے ساتھ بھی آتا ہے اللہ اکبر، اور بڑا اللہ، اللہ بڑا ہے۔ حمد ہے اس اللہ کی، توجہ ہے، حمد ہے اس اللہ کی کہ جس نے، چلے میں تو اللہ بدل کرنے لگا ہوں، حمد ہے اللہ اکبر کی کہ جس نے علی کو بنایا اور اکبر پیدا ہو گیا تو وہ علی اکبر ہو گیا۔ اس نے اللہ نے علی کو بنایا، چلے چلے تبدیل بنایا نہیں، علی کو سجایا۔ اللہ اگر علی کو سجا دے تو علی اکبر ہو جاتا ہے۔ اللہ جانے میں سجا ہوا اکبر کیسا تھا، جو گلیوں میں بھی اگر نکلتا تو کبھی حجابوں میں، ان کو کتابوں میں نہ ڈھونڈنا، یہ حجابوں میں ملتے ہیں، کتابوں میں، یہ حجابوں میں ملا کرتے ہیں۔ عزیزان اکرام کی موضوع سخن مولا علی اکبر بادشاہ کا رجس ہے، اجازت ملی۔ اب کیسے ملی یہ پڑھنا ایک فضائل کا موضوع ہی، فضائل کا موضوع ہی نہیں ہے، لیکن ملنے کے بعد حاطب کی صدا آئی کہ یہ دیکھو جو آ رہا ہے اسے بڑا علی کہتے ہیں۔ حاطب کی صدا آج کسی طریقے سے سماعتیں چلتی رہیں، میں خدا کی قسم موضوع سخن آپ کے اس جنت کے ٹکڑے کو اگر کربلا معلیٰ سے نہ ملا گیا، کیونکہ جنت میں ہمیں حسین سے روکا نہیں جائے گا، کیونکہ ہر فرش ایسا جنت کا ٹکڑا ہے۔ حاطب کی صدا آئی، وہ علی آ گیا جو کھڑا ہے، اس کی آنکھیں دیکھو ایسے ہیں جیسے دو لمبے جہاں بھرے ہوئے۔ آنکھیں دیکھیں یار، کہہ رہے ہاتھ بدل آواز آتے رہے، یہ اس کی آنکھیں دیکھو، اس کی آنکھیں ایسے ہیں جیسے دو لمبے جہاں بھرے ہوئے، اس کی پلکیں دیکھو ایسے جیسے بادلوں نے سایہ کیا ہو، اس کی کوسے کوسین دیکھو ایسے ہیں جیسے کوسین اپنے رنگوں میں باہر۔ اس کی پلکیں دیکھو، پلکیں ایسی جیسے بادلوں پر کیا ہوا سایہ۔ اس کی ابرو دیکھو، اس کی ابرو ایسی جیسے کوسین کو دیکھا رینبو، اس کی ابرو ایسی جیسے کوسین۔ اس کا لہجہ تو دیکھو، کیا تم نے علی کا لہجہ نہیں سنا؟ حاطب کہہ رہا ہے کہ حاطب ابھی علی اکبر بادشاہ تو اپنے لبوں سے تو کہیں گے وہ تو اور ہے، ابھی حاطب کے ساتھ آئی ہے علی اکبر کے خیمے سے باہر آنے سے، کب دیکھو اس کا لہجہ ایسا ہے جیسے علی کا لہجہ۔ کیا تم نے علی کا لہجہ نہیں سنا؟ یہ ایک وقت میں محمد بھی ہے اور علی بھی ہے۔ توجہ، یہ ایک وقت میں محمد بھی ہے، دل سے محمد والے محمد کے ساتھ۔ توجہ چاہیے، اکبر یہ رن میں کہتے تھے اے شامیوں سنو۔ توجہ سلمان بھائی دیکھیے گا، اکبر یہ رن میں کہتے تھے اے شامیوں سنو، اس وقت ہم رسول بھی ہیں ابو تراب بھی، اس وقت ہم رسول بھی ہیں ابو تراب بھی، ہر عاشق وجود کا عز و شرف بھی ہم۔ معراج معلوم ہے نا، معراج کے وجود
اکبر بادشاہ کھڑے ہوئے، کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کیا تم جانتے نہیں میرا نام علی ہے، دتا محمد جیسا ہوں، میرا نام علی ہے، دتا محمد کے جیسا ہوں۔ اگر ہم آتا نہیں ہے تو میں تبدیل کر دوں کہ اگر نہیں جانتے تو میں دو حجتیں ایک ساتھ ہوں، رسول بھی حجت، علی بھی حجت، میں دو حجتیں ایک ساتھ ہوں، میں اس وقت رسول بھی ہوں، بودرا بھی ہوں، پردے کے اس طرف بھی ہم تھے، اس طرف بھی ہم ہیں، کیا جانتے ہو ہم سے لڑو گے، ہم سے لڑنے آئے ہو؟ کیا تم جانتے نہیں میں عباس کا سکھایا ہوا ہوں؟ کاش توجہ کریں، میرے بزرگ کے ساتھ ہے، کیا جانتے نہیں ہو میں عباس کا سکھایا ہوا ہوں؟ ہمیں تلوار کی ضرورت نہیں پڑتی تمہیں مارنے کے لیے، ہم اگر نگاہ پہ تم پر ڈال دیں، ڈالنا اور ہوتا ہے مارنا اور ہوتا ہے۔ علی اکبر نے ڈالنا نہیں کہا، علی اکبر نے کہا اگر ہم تم پر نگاہیں ڈال دیں تو تم رولا کے ہی بچاؤ، اگر دیکھنا چاہو تو میرے پاس ایک اصغر ہے، اس کی تبسم سے بچاؤ گے ہماری نگاہ کو۔ تم اس کی تبسم سے بچاؤ گے، ہماری آنکھیں ڈالنا تو اور کیا تم نہیں جانتے؟ اور کیا بکی جا رہے ہو صبح سے کہ حسین کو مارنا ہے، حسین کو مارنا ہے، حسین کو مارنا ہے، حسین کو تو جب مارو گے جب ہم سے بچو گے۔ تم میں کتنے ہیں جن کی ارمان اکبر ربی پانی پانی کر دے گا؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم نے ہم پر پانی روک لی؟ اگر ہم اشارہ دے دیں تو یہ مراد کیا خدائے کبریا کا زمزم یہی جاری ہو جائے، ہمارے قدموں سے لپٹ کر یہ پانی مانگے، ہم سے حیات مانگے یہ پانی، اگر ہم اس کو اشارہ کر دیں تم 9 لاکھ ہو کر گھبرا رہے ہو، ارے اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھو، ورنہ میں علی اکبر یہ بات کہہ رہا ہوں تمہاری جھنڈیوں سے تمہاری زبانیں کھینچ لوں گا۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھو، ورنہ یہ میں زبان جناب علی اکبر بادشاہ کر رہے تھے، اور جس کو بھی لگتا ہے کہ میں الٹا سیدھا پڑھتا ہوں یا کہیں آگے پیچھے چلا جاتا ہوں، اسے 10 بستہ گزارش یہی ہے کہ وہ سامنے آئے اور بیٹھ کر مجھے کم از کم سننے کے بعد اس کو پتہ چلے گا کہ میں پڑھتا کیا ہوں۔ بغیر سنے تو میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس نے اچھا نہیں پڑھا، اس نے یہ نہیں کیا، سننے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کون کیا کہہ کر گیا اور کتنا علم رکھتا تھا جو آپ میں بانٹ کر گیا ہے۔ میں اتنا سا طالب علم ہوں، نہیں کہتا میں عالم ہوں، لیکن اس بات کو اپنے ذہن میں نشین کر لیں کہ میں اپنے باپ کا بیٹھ کر یہاں ذکر نہیں کرتا، میں ذکر آل محمد کا کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ کوئی چیز مجھے پسند بھی ہے، میں اس کے علاوہ کہیں جاتا بھی نہیں، مجھے آگے پیچھے گھومنے کی شروع سے اجازت نہیں ہے۔ علی اکبر کہہ رہے ہیں کہ اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھو، توجہ ہے، اپنی زبانوں کو سنبھال کر رکھو، ورنہ میں کدیوں سے تمہاری زبانیں کھینچ لوں گا۔ کیا تم نہیں جانتے ہم عباس کے سکھائے ہوئے ہیں؟ کیا تم بھول گئے بدر و خیبر میں ہمارے دادا علی نے تم لوگوں کا کیا حال کیا تھا؟ کیا تم بھول گئے صفین میں تمہیں جانے بچانے کے لیے؟ علی اکبر بادشاہ کہہ رہے ہیں صفین میں تمہیں جانے بچانے کے لیے بھاگنا پڑا تھا۔ ذرا ایک شعر تھا اس بات پر کہ جو فرار مانگ رہے تھے، اس پر ایک بیت لکھی میر انیس نے لکھا تھا، معراج کا خلاصہ ایک دو خیال میں، مطلب یہ تھا خیر نہیں
اہل نار کی. مطلب یہ ہے کہ خیر نہیں اہل نار کی. یا توجہ کیجیے گا، شیخ پر انگلش کہنا بیچارے کہہ رہے ہیں. مطلب یہ ہے کہ خیر نہیں اہل نار کی، ارے مہلت نہیں ملے گی کسی کو فرار کی. مہلت نہیں ملے گی کسی کو فرار کی. میں ہاشمی جلال ہوں اور عز و جان بھی، میں آیت کمال بھی ہوں بو تراب بھی. اپنے حد خیال میں پہچانتا ہوں میں، ہر صف کو صف کی طرح پلٹنا جانتا ہوں میں. ایک بار بادشاہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو مجھے لڑنا نہیں آتا؟ جیسے تم کتابوں میں پرچوں کو لڑتے ہو، میں ایسے تمہاری صفوں کو لڑوں گا. میں ایسے تمہاری صفوں کو لڑوں گا. اور پھر جب شمشیر نکلی، شمشیر ہینڈی کے تیور ہی الگ. اس تیور میں علی اکبر آگے بڑھے، اس تیور میں علی اکبر آگے بڑھے. جیسے ہی آگے بڑھ رہے ہیں، شمشیر ہاتھ میں، شمشیر ہاتھ میں ہے اور کہہ رہے ہیں مجھے بتاؤ کس نے میرے امو جان کے بازو قلم کی؟ ایک بار بادشاہ کہہ رہے ہیں تلوار نکالی، بتاؤ کس نے میرے امو جان کے بازو قلم کی ہے؟ کہ اچھا نہیں بتاتے، میں جانتا ہوں دونوں جو یہ وجود پہ ہیں اب ہی چھوٹ جائیں. اب تک جو یہ وجود پہ ہیں فوراً ہی چھوٹ جائیں. تبت یدا جو کہہ دوں ابھی ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یدا جو کہہ دوں ابھی ہاتھ ٹوٹ جائیں. اور پھر مولا علی اکبر بادشاہ کا گھوڑا آگے بڑھا. اب جیسے گھوڑا آگے بڑھا نا تو گھوڑے نے ایک سیہا کیا. سیہا جانا کس چیز کو کہتے ہیں؟ سیہا کہتے ہیں گھوڑے کے دہاڑنے، دو پیروں پر کھڑا ہو کر جو گھوڑا دہاڑتا ہے اسے سیہا کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ سیہا کہتے ہیں. سیہا جو وہ کرتا تھا تو ڈر جاتے تھے گھوڑے. یار عالم دیکھیں، سیہا جو وہ کرتا تھا تو ڈر جاتے تھے گھوڑے. ہر سب میں الگ ہو کے الٹ جاتے تھے گھوڑے. ہر سب میں الگ ہو کے الٹ جاتے تھے گھوڑے. اب پھر حدیث نے اس پر پھر بات دیا. گھوڑا جب الگ ہوا نا، مولا نے ایک بار بادشاہ نے جب سیہا کیا دھاڑ کر تو نال لگی تھی. نال گھوڑے کے پیر میں نال لگی ہوتی ہے. اچھا اب نال کو اگر تبدیل کر دیں تو کیا بنتا ہے؟ الٹ کر دیں تو بن جاتا ہے لان. لان کہتے ہیں لان. تو علی اکبر کے گھوڑے نے اس وقت ان کو لان کی اور کہا جو لعنت کے حقدار شروع سے ہمارے گھوڑوں سے ہیں وہ ہم سے کیوں گھبرا رہے ہیں؟ اور علی اکبر بادشاہ آگے بڑھے، جنگ کے عالم میں آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا کہ کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کیسا لڑتے ہیں؟ تو آؤ ہم دکھائیں تیرے حیدر چلتی کیسے ہے. تیرے حیدر چلتی کیسے ہے؟ مولانا علی اکبر بادشاہ چل کر دکھائے. اور اس وقت جب شمشیر کو باہر نکالا تو شمشیر حیدری میں ایک الگ گرج تھی، ایک الگ چمک تھی. اور اس چمک سے پتہ نہیں کتنے واصل جہنم کیے کہ موت سے بھی شمار نہیں ہوتا تھا کہ کتنوں کو موت ہو گئی. توجہ ہے کہ موت سے بھی یہ شمار نہیں ہوتا تھا کہ کتنوں کو موت ہو گئی. اور اس موت پر قابض ہو کر علی اکبر آگے بڑھ رہے تھے. دور بیچ محمد والی محمد کے ساتھ اس وقت موت بھی اپنے سائے کو پہچاننے سے انکار کر رہی تھی اور اپنے
اپنے ہی وجود اکبر میں خالق اکبر کا وہ اکبر جو جلالی کبریا میں آ کر یہ جملہ کہنے لگا کہ ابھی جو ہم نے کہا تھا عبود رام اور رسول میں ہوں، تو دیکھو میں رسول کا جمال ہوں اور علی کا جلال ہوں، میں رسول کا جمال ہوں اور علی کا جلال ہوں۔ اور اسی جلال حیدری میں آ کر جب اللہ کا جلال مجھ سے مل جاتا ہے، کاش میرے ساتھ سفر کرنے والے ہوتے تو میں نے جتنے جملے کہے ہیں ابھی خدا کی قسم تم زمین پر نہ ہوتے کہ وہ اس رب ذوالجلال کے بابرکت جلال میں آ کر علی اکبر نے جب پہلا حملہ کیا میسرہ والے میمنہ سے مل گئے پہلے حملے سے اور کہا کہ تم کیا جانو کہ ہم لڑا کیسے کرتے ہیں، اگر ہمیں حسین نے روکا نہ ہوتا تو یہ 9 لاکھ کے لیے ہم پہلے ہی اصغر کو بھیج دیتے، ہم پہلے ہی اصغر کو بھیج دیتے، کیا پتا تم تبسم سے مر جاتے، کیا پتا اس کے دیکھنے سے مر جاتے، ہم نے ابھی تو حملہ تم پر شروع کیا ہی نہیں، کیا تم ہمیں جانتے ہی نہیں کہ ہم ہیں کون، ہم لڑتے کیسے ہیں، تمہیں کیا یہ نہیں معلوم کہ ہم جب اپنی ذوالفقار کو اپنی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں تو وہ ہاتھ ہماری مرضی سے نہیں چلتا، ہاتھ ہماری پروردگار کی مرضی سے چلتا ہے، اور ہم تو وہی ہیں جو پروردگاروں کی مرضیوں سے چلا کرتے ہیں، اور تم کیا بھٹکے ہوئے ستاروں، اے دل قادروں جو دن میں نکل کر پھڑپڑانا شروع ہو گئے، مولانا علی بابا سے کہہ رہے ہیں اے دن میں نکلے ہوئے جو قادروں جو دن میں نکل کر پھڑپڑانا شروع ہو گئے، تمہیں کیا پتا کہ علی اکبر کہتے کسے ہیں، علی اکبر اس کمال کا نام ہے کہ جب کسی کو رسول کو دیکھنا ہوتا تو مولا حسین علی اکبر کی زیارت کراتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے اگر 18 برس کا کسی نے رسول دیکھا، کسی نے نہیں دیکھا 18 برس کا رسول کو، 13 برس کا علی یاد رہ گیا، لیکن رسول 18 برس کا کیونکہ انہوں نے مانا ہی رسول کو 40 سال بعد 18 برس کا اگر رسول دیکھتے تو علی اکبر میں فرق نہ کرتے، جیسے علی اکبر 18 برس میں تھے ویسے ہی رسول 18 برس میں تھے، خود فرشتے اترا کرتے تھے امام حسین کی دہلیز پر، اور دہلیز پر اتر کے کہتے تھے ہمیں علی اکبر کی زیارت کرائیں گے، فرشتوں کا شوق تھا، کتابوں نے لکھا، روایتوں نے لکھا کہ فرشتے آ کر خود کہا کرتے تھے کہ اے علی اکبر ہم نے 18 برس میں رسول کو بھی دیکھا، ہم آپ کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن اللہ جانے رسول میں اور آپ میں ذرا سا بھی فرق نہیں ہے، اللہ جانے اللہ نے آپ کو کیسے سجایا ہے، آپ کو کیسے سجایا، بس آخری 2 جملے تھے اور پھر مسائل کی طرف، آپ کو کیسے سجایا ہے، اور جب علی اکبر بادشاہ نے جنگ لڑنا شروع کی، بس آخری شعر ہے اور یہ علی علی ہے، تلوار جب علی اکبر بادشاہ کی چلی نا نیزوں کی طرح ہوتی ہوئی، دیکھیے گا حضور، نیزوں کی طرح سینوں سے ہوتی ہوئی آر پار، توجہ، نیزوں کی طرح سینے سے ہوتی تھی آر پار، کتنے مرے یہ موت سے ہوتا نہ تھا شمار، ارے گھبرا رہے تھے تیرے دلاور کے توف سے، توجہ، گھبرا رہے تھے تیرے دلاور کے توف سے، ارے جو جنگ کے چلتے تھے الموت خوف سے، جو جنگ کے چلتے تھے ملک الموت خوف سے، ارے ملک الموت خود خوف تھے کہ علی اکبر اللہ جانے
ایک بار مالک اشتر نے مولا علی شاہ سے پوچھا کہ مولا اب یہ دیکھ دیکھیے کہ دیکھ بالکل کیسے چل رہی ہے، کہ مولا جتنے آپ نے قتل کیے اتنے ہی میں نے بھی قتل کیے. لیکن فرق تھا. کہ مولا کیا فرق تھا؟ کہ جیسے تم نے قتل کیے تم نے بالکل سبزیوں کی طرح کاٹے، کہ جو آیا تم نے کاٹ دیے. میری تلوار یہ دیکھ رہی تھی کہ اگر اس کی نسل میں کوئی 7 نسلوں بعد بھی علی کا چاہنے والا ہے تو میری تلوار روز جایا کرتی تھی. وہ الگ بات ہے بھاگنے والے میدان میں آئے ہی نہیں تو دیر سے مارے کیسے جاتے؟ وہ کبھی میدان میں آئے نہیں. لیکن ہاں تمام ہوئی. علی اکبر کے راہبار نے علی اکبر سے کہا، توجہ کیجیے گا، مصائب کا پہلا فکرہ آپ کی سماعتوں کے قسم. مولا جان نے یہاں کہا کہ راہبار مولا علی اکبر سے کہہ رہا ہے، علی اکبر رکھ لوں گا نوجوان تیرے وعدے کا پاس میں، تو جو کہے تو لے چلو سغرا کے پاس میں. اے نوجوان رکھ لوں گا تیرے وعدے کا پاس میں، تو جو کہے تو لے چلو سغرا کے پاس میں. تم نے ایک وعدہ کیا تھا سغرا سے، اس وعدے کو نبھانے کے لیے چلے مدینے. اگر کہتا ہے کہ ہم یہیں سے کربلا کی طرف لے جائیں، کربلا سے رخ کر لو مدینے کا. اگر تو کہے تو میں مدینے کی طرف رخ کر لیتا. علی اکبر نے وہاں سے صدا بلند کی، اے بہن تو نے صبح میں میری اذان تو سن لی لیکن میں تیری آواز نہ سن سکا. تو نے میری اذان تو سن لی، مجھے معلوم ہے کہ تو زندگی سے بیزار ہے. سغرا مجھے معلوم ہے تو زندگی سے بیزار ہے. سغرا مجھے معلوم ہے کہ تو میرے قدموں سے لپٹی ہوئی ہے. سغرا میں جانتا ہوں جہاں میرے نشان تھے. اے سغرا بھائی کی خطا کو معاف کر دینا. وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے لینے آؤں گا لیکن عدل نے مہلت نہیں دی کہ میں تجھے لینے آتا. اچھا کمال اللہ حضور والے تنقید مسائل ہے، مسائل اس سے زیادہ کہیں آگے نہیں. ابھی تو صرف کہا نا ازادارو ایک صدا کا بلند ہونا تھا تو علی اکبر نے ایک صدا لگائی، سغرا ضرور رکھنا ہمارے خیال کو، سغرا ضرور آنا ہمارے مزار پر. سغرا ہمارے مزار کربلا میں بنیں گے. سغرا ہماری زیارت کے لیے آنا بہنا. اے بہنا ہماری زیارت کے لیے آنا. اے بہنا میں تمہارا دیدار کروں گا. کربلا میں اکبر بیٹھ کر تمہارا انتظار کرے گا. اے سغرا تم ہمیشہ ہمارے دیدار کو آنا. ابھی یہ بات چل رہی تھی. عزیزانو اگر مہلت دو تو علی اکبر کا خیمے سے آنا پڑا. علی اکبر کو جنگ کی اجازت نہیں ملتی. علی اکبر جب حسین کے پاس آئے نا تو کہا بابا اجازت ہے، بابا اجازت ہے کہ علی اکبر اب جنگ کے لیے جائے. کہا بیٹا میں تو اجازت نہیں دے سکتا، جاؤ بھائی اماں سے اجازت دو. بس جن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں وہ تمام کریں. کہ جاؤ بھائی اماں. عجیب منظر سے زہرا کا لاڈلا اکبر کو زینب کے پاس بھیج رہا ہے. جب علی اکبر گئے نا
اور عجیب انداز سے اس بار گئے، جا کر پہلوؤں پر لیٹ گئے، کہا پھوپھی اماں جان ذرا اتنا بتائیے کہ آپ کو دادی زیادہ عزیز ہیں، آپ زیادہ افضل ہیں یا دادی سارا زیادہ افضل ہے؟ کہا اکبر یہ کیا سوال کر لیا اے میرے شہزادے، یہ کیسا سوال ہے؟ کہا اماں بتائیے۔ کہا اکبر میری ماں فاطمہ مجھ سے زیادہ افضل ہے۔ کہا اگر اماں نے یہ سوال کر لیا، دادی نے اگر یہ سوال کر لیا کہ اے زینب میرے حسین پر جب سب قربان ہو گئے تھے، میرا بیٹا تمہیں مقتل کی جانب بھیج دیا لیکن اپنے علی اکبر کو بچا لیا، تو ان کو کیا کب پہچان گئے علی اکبر تم جنگ کی اجازت مانگ رہے ہو، نہیں علی اکبر جاؤ میں نے تمہیں جنگ کی اجازت دی۔ علی اکبر تیار ہوئے، علی اکبر تیار ہوئے۔ علی اکبر کا تیار ہونا تھا، بیویوں نے خیمے میں بلایا، جیسے ہی خیمے میں بلایا نا ایک آہت بکا شروع ہو گئی، کسی بیوی نے ہاتھ چومنے شروع کیے، کوئی بیوی گلا چومتی تھی، کوئی بیوی ماتھے کو چومتی تھی، کوئی اکبر کی بڑائی کرتی تھی، کوئی اکبر کی عبادت جاتی تھی، کوئی اکبر کے صدقے جاتی تھی، لیکن اللہ جانے ایک ایسا منظر آیا، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے اکبر کے ہر کوئی بلائے لے رہا تھا، ایک 4 سال کی بچی علی اکبر کے قریب آئی اور پیروں کو چومنا شروع کیا۔ کہا اکبر میں نے سونا سے کہا تھا کہ جب تم جاؤ گے تو میں تمہاری بڑا نہیں سب کے قد بڑھے گئے، میرا قد سو جاؤ۔ علی اکبر یہ بودا تم اکبرہ کی طرف دلو، یہ بودا مجھے سکینہ نے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزانو بس تیار کرو، تیار کرو، میں شہادت پڑھوں گا، میں شہزادے کی۔ جب آیا ہے جب یہ نوجوان آیا ہے، سب نے اپنی مرچیوں کو تیار کیا۔ میں کہتا ہوں جو ان مسائل پر نہ رو پائے وہ جا کر شہزادیوں میں پہلے سے معافی مانگنا، معافی مانگ کر کہنا شہزادی آپ کے بیٹے کے مسائل چل رہے تھے، ہماری آنکھوں سے آنسو نہ گر سکے، ہم گریا نہ کر سکے۔ عزیزانو انہیں منشیوں والے رہے، علی اکبر کے کلیجے میں برچھی اتار دی، برچھی کا اترنا تھا، ایک صدا حسین کے کانوں میں آواز بابا 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 میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے۔ اجرکم اللہ۔ ابھی روک لو ذرا تابوت کو، مجھے 2-3 فکریں پڑھنے۔ کہ بابا ہمارے سینے میں بڑی تکلیف ہے، بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے۔ اجرکم اللہ۔ اکبر زین سے زمین پر آیا، اکبر کا زین سے زمین پر آنا تھا۔ اللہ جانے کیسے سنو گے، ایک بوڑھا باپ کولیوں کے منظر تک ہوا، اکبر کی لاش میں پھنسا اور کہا اکبر کہاں گرے ہو، مجھے آواز دو، تمہارے بابا کو نظر نہیں آتا۔ اجرکم اللہ۔ تمہارے بابا کو نظر نہیں آتا۔ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے تھے۔ حسین سخیق اکبر کے لاشے پر پہنچے، اکبر کے لاشے پر پہنچے، کب بابا جان میرے سینے میں بڑی تکلیف ہے، بابا میرے سینے میں سینہ ٹوٹ گئی ہے،
मेरे सीने से इस बच्ची को निकाल ले, जो रो रहे हैं उनको शहादत दिया जाए। बाबा मेरे सीने से इस बच्ची को निकाल ले। एक बार आवाज दी, दादा आइए, ए दादा लगी, अब आइए देखे बच्चे की, बेटे की गर्दन पर छुरी चलाना आसान है, बेजबान बेटे की कलेजे से सिरा निकालना। नाना नबियों को लेकर आइए। नाना देखिए ये कैसा अजीब इम्तिहान है, ये कैसा अजीब इम्तिहान है। हुसैन अपने बेटे की बस यानी कहा, बस यानी कहा और बच्ची को खींचा, यानी कहा और बच्ची को खींचा। अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। असल कमर अल्लाह, अली अकबर का कलेजा बाहर आ गया। अली अकबर के जनाजे को हुसैन ने गोदी में उठाया। चाहते हैं खैबर की जाने पड़े,